الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر یہ بڑا فضل ہے کہ وہ ہماری سیاہ کاریوں کے باوجود ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو بند نہیں کرتا۔ بارش کے اس موسم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی اس نعمت سے بھی نوازا۔ اس موقع پر بارش کے جو شرعی احکام ہیں، اس سے متعلق جو سنتیں ہیں، ہمیں ان احکام اور ان سنتوں کو جاننا چاہیے تاکہ اس نعمت کا جو شرعی تقاضا ہے اس کو ہم پورا کر سکیں۔ بارش کے لیے استسقاء کی نماز کو مشروع کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنت ہے کہ اس کے لیے دعائیں کی جائیں۔ دخل رجل المسجد یوم الجمعة والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی مسجد میں جمعہ کے دن
ایسے وقت میں داخل ہوئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. فقال یا رسول اللہ حلقت الاموال وانقطعت السبل. اے اللہ کے رسول، مال اور کھیتیاں ضائع ہو رہی ہیں اور راستے بھی مسدود ہو رہے ہیں، یعنی جانوروں کے لیے اب چارہ فراہم ہونا بھی مشکل ہو گیا. فادعوا اللہ یغیثنا. آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بارش سے سیراب کرے. فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ وقال اللہم اغثنا اللہم اغثنا. اس موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ کے دوران ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور یہ دعا کی کہ اے اللہ تو ہمیں بارش سے سیراب کر، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ جب آپ آسمان پر بادل دیکھتے یا آندھی کے آثار ہوتے تو آپ کے چہرے سے خوف اور ڈر ظاہر ہونے لگتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اذا رأى غیما او ریحا عرف ذلک فی وجہہ. جب آپ بادل دیکھتے یا آندھی تو آپ کے چہرے سے یہ بات پہچان لی جاتی تھی. کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول الناس اذا رأوا غیما الناس اذا رأوا غیما فرحوا. لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ جب وہ بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اب ان پر بارش نازل ہوگی، لیکن آپ جب بادل دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ڈر کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یؤمننی ان یکون فیہ عذاب. میں اس بات سے مطمئن نہیں ہوتا کہ اس میں عذاب ہو. مطلب یہ ہے کہ مجھ کو اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بادل کے اندر عذاب ہو. اور آپ نے فرمایا کہ ایک قوم وہ تھی جس کو آندھی کے عذاب میں ہلاک کیا گیا. فقالوا هذا عارض ممطرنا. قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب بارش نازل ہوتی تو اس موقع پر آپ دعا کیا کرتے تھے. کئی دعائیں آپ سے منقول ہیں. اللہم طیبا نافعا. اے اللہ تو اس بارش کو موسلا دھار اور نفع بخش بنا. صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہے رحمتن. اے اللہ تو اس بارش کو رحمت والی بنا. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ مطرنا بفضل اللہ وبرزق اللہ وبرحمت اللہ، کہ ہم پر جو بارش نازل ہوئی یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی روزی اور اس کے رزق سے اور اللہ کی رحمت سے نازل ہوئی ہے. اور اسی طرح
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ اطلبوا اوقات الاستجابہ عند التقاء الجیوش واقامت الصلاة ونزول المطر، دعا کی قبولیت کے اوقات کو تلاش کرو، دعا کی قبولیت کے اوقات کو تلاش کرو۔ آپ نے فرمایا جب دشمنوں کا سامنا ہو، جب نماز کی اقامت کہی جائے، اور جب بارش نازل ہو۔ بارش کے نازل ہونے کے وقت کو دعا کی قبولیت کا وقت کہا گیا۔ اس روایت کو امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں بھی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کئی ایسے تابعین کو پایا جو بارش کے موقع پر اور اقامت صلاۃ کے موقع پر دعا کے قبولیت کی جستجو کیا کرتے تھے۔ تو یہ موقع دعا کی قبولیت کا بھی موقع ہے۔ اگر بارش چمک اور گرج کے ساتھ ہو، بجلی کڑکے، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، کہ اللہ اپنے غضب، لا تقتلنا بغضبک، اپنے غضب کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک نہ کر، ولا تہلکنا بعذابک، اور نہ ہی اپنے عذاب کی وجہ سے، ولا تہلکنا بعذابک، اپنا عذاب ہم پر نازل کر کے، وعافنا قبل ذلک، اور ہمیں اس سے پہلے ہی عافیت دے دے۔ بارش کے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ینادی منادی ہی اذا کان اللیلۃ المطیرہ او لیلۃ ذات ریح، کہ جب بارش والی رات ہوتی تھی یا آندھی والی رات ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن یہ اعلان کرتا تھا، صلوا فی رحالکم، کہ تم اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لو۔ اسلام دین رحمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الصلاتین من غیر خوف ولا مطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو بغیر کسی خوف کے اور بغیر بارش کے جمع کیا، ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء۔ پوچھنے والے نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ تو جواب دیا، اس لیے کہ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ تو اگر بارش بہت زیادہ ہو رہی ہو، مسجد میں آنا جانا دشوار ہو جائے، طوفانی بارش ہو، کوئی بیمار ہے، کوئی عمر دراز ہے، یا یہ ہے کہ بارش بہت زیادہ طوفانی شکل اختیار کر لے، تو ایسی صورت میں گھروں کے اندر نماز پڑھنے کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، اور اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ مسجد کے اندر دو نمازوں کو ایک وقت میں ادا کیا جا سکتا ہے، ظہر اور عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں یا عصر کے وقت میں، مغرب اور عشاء کی نماز کو مغرب کے وقت میں یا عشاء کے وقت میں۔ اسی طرح بارش سے متعلق ایک حکم یہ بھی ہے کہ بارش کا جو پانی ہے
وہ پانی پاک اور پاک کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصابنا مطر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم پر بارش نازل ہونے لگی۔ فحسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبہ عن جسدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اپنے بدن سے اٹھایا، اپنا کپڑا اپنے بدن سے اٹھایا، یہاں تک کہ بارش کے پانی سے آپ کا بدن بھیگ گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ لما صنعت ھذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ لوگ تو بارش کے پانی سے بچتے ہیں اور آپ نے اپنا کپڑا ہٹایا تاکہ بارش کا پانی آپ کے بدن کو پہنچے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انہ حدیث عہد بربی، میں نے ایسا اس لیے کیا کہ یہ بارش ابھی اپنے رب کے پاس سے تازہ تازہ آئی ہے، ابھی اپنے رب کے پاس سے تازہ تازہ آئی ہے۔ تو اس کو بھی علماء نے بارش کی سنتوں میں ذکر کیا ہے، بارش کی سنتوں میں کہ سنت سمجھ کر سنت جان کر ایسا کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی سنت سمجھ کر ایسا کرے گا تو اس کو اس کا اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ سنت پر عمل کرنے کا ثواب کہ سر پر بارش کا پانی ڈال لے، ہاتھ پر بارش کا پانی ڈال لے، پیٹھ پر بارش کا پانی ڈال لے، تو بارش کا پانی طاہر اور مطہر دونوں ہے۔ اگر کوئی بارش کے پانی سے غسل کرتا ہے یا بارش کے پانی سے وضو کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہو جائے گا، بارش کا پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ اگر کوئی ناپاک ہے اور بارش کے پانی سے غسل کرتا ہے پاکی کی نیت سے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا۔ تو یہ بارش کے پانی کی خوبی ہے، بارش کے پانی کو جمع کیا جائے، اسے وضو کر لیا جائے، وضو ہو جائے گا، اس کو جمع کیا جائے، اسے غسل کر لیا جائے، غسل ہو جائے گا، یا کوئی ڈائریکٹ بارش کے پانی میں نہا لے تو اس کا غسل صحیح ہوگا، اس لیے کہ بارش کا پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ ایک مسئلہ جو عام طور پر بارش کے دنوں میں پوچھا جاتا ہے کہ بارش کے دنوں میں راستوں میں گلیوں میں جو گرد و غبار کیچڑ کی شکل میں بدل جاتا ہے، کیچڑ کی شکل میں بدل جاتا ہے، مٹی ہے وہ کیچڑ بن گئی، گرد ہے کیچڑ بن گیا، تو وہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے؟ اگر بظاہر اس کیچڑ میں نجاست کے آثار نہیں ہیں، اگر بظاہر اس کیچڑ میں نجاست کے آثار نہیں ہیں تو وہ کیچڑ پاک ہے۔ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک روایت کو ذکر کیا تابعین کے عمل کو، کہ تابعین کانوا یخوضون، روایت کے الفاظ ہیں کانوا یخوضون فی المطر والطین ثم یاتون المسجد فیصلون، کہ وہ لوگ بارش کے پانی اور مٹی سے گزرتے ہوئے، بارش کے پانی اور مٹی سے کیچڑ سے گزرتے ہوئے مسجد کے اندر آتے تھے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کیچڑ ان کے جسم پر لگا رہتا تھا، وہ مٹی ان کے جسم پر لگی رہتی تھی، ان کے کپڑے پر لگی رہتی تھی، لیکن وہ اس کو دھلنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ کوئی شخص اگر بدن پر کیچڑ لگا ہے، کپڑے پر کیچڑ لگا ہے، اس کو دھل لے، دھلنے کے بعد نماز پڑھے، یہ تو اور اچھا ہے، اس لیے کہ اسلام ہمیں نظافت اور صفائی ستھرائی سکھلاتا ہے، اسلام ہمیں نظافت اور صفائی ستھرائی سکھلاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناپاک ہے اور اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ناپاکی کا حکم اسی وقت لگایا جائے گا
ناپاکی کا حکم اسی وقت لگایا جائے گا جب اس پر ناپاکی کے آثار اور اس کے اثرات موجود ہوں، ظاہر ہوں، تب اس پر ناپاکی کا حکم لگایا جائے گا۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بارش کے دنوں میں ظاہر ہے کہ ہم لوگ آبادیوں کے اندر رہتے ہیں، بارش کا پانی گلی میں سیدھا بھی گرتا ہے، لوگوں کے مکانات سے ہو کر بھی گرتا ہے، چھجے سے، برآمدے سے، کھڑکیوں سے۔ تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پانی جو چھجے سے چو رہا ہے یا ادھر سے چو رہا ہے ادھر سے چو رہا ہے، اس پانی کا کیا حکم ہے؟ یہ پانی پاک ہے یا یہ پانی پاک نہیں ہے؟ اس سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر ہے، میں اسی تحریر کو منوعاً پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ بھی ہمارے اور آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ الاحتیاط بمجرد الشک فی امور المیاہ لیس مستحبا ولا مشروعا بل ولا يستحب السوال عن ذلك بل المشروع ان يبنى الامر على الاستحباب فإن قام دلیل علی النجاسہ نجسناه وإلا فلا يستحب ان يجتنب استعمالہ بمجرد احتمال نجاسہ۔ کہتے ہیں کہ پانی کے معاملات میں صرف شک کی بنیاد پر احتیاط کرنا، غور کیجئے گا، پانی کے معاملات میں صرف شک کی بنیاد پر احتیاط کرنا کہ معلوم نہیں کہ پانی پاک ہے کہ پاک نہیں ہے، کہتے ہیں صرف شک کی بنیاد پر احتیاط کرنا یہ مستحب نہیں ہے بلکہ مشروع نہیں ہے۔ اسلام ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ پانی کے معاملات میں ہم شک کی بنیاد پر احتیاط کریں۔ کہتے ہیں کہ ولا یستحب السوال عن ذلک، اور کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں سوال کرنا بھی مستحب نہیں ہے۔ اگر پانی کے اندر بظاہر نجاست کے آثار نہیں ہیں تو ہمیں یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پانی پاک ہے کہ پاک نہیں ہے۔ ہمیں یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پانی پاک ہے کہ پاک نہیں ہے، اس کو پاک سمجھا جائے گا اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ بل المشروع، کہتے ہیں مشروع یہ ہے ان یبنى الامر علی الاستصحاب فإن قام دلیل علی النجاسہ نجسناه، کہتے ہیں مشروع یہ ہے کہ حکم کو استصحاب یہ ایک اصول فقہ کی اصطلاح ہے جس کا معنی یہ ہے کہ پہلے جو حکم تھا اسی حکم کو بعد میں بھی باقی رکھا جائے، یہاں تک کہ بدلنے والا حکم کو بدل دے۔ تو اگر پانی کا پہلے حکم کیا تھا؟ پہلے حکم اس کا یہ تھا کہ پاکی، تو بعد میں بھی ہم پانی کے اسی حکم کو باقی رکھیں گے اگر بظاہر بدلنے والی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ کہتے ہیں فَإِنْ قَامَ دَلِيلٌ عَلَى النَّجَاسَةِ نَجَّسْنَاهُ، ہاں اگر پانی کے نجس ہونے کی کوئی دلیل مل جائے، پانی کے اندر بدبو پیدا ہو جائے، پانی کا رنگ ایسا ہو جو گندگی کا رنگ ہو، تو ایسی صورت میں ہم پانی کو ناپاک سمجھیں گے۔ وَإِلَّا، ورنہ فَلَا يُسْتَحَبْ أَن يَجْتَنِبَ اسْتِعْمَالَهُ بِمُجَرَّدِ احتمال نجاسہ، کہتے ہیں کہ یہ مستحب نہیں ہے کہ ہم پانی کے استعمال کو صرف نجاست کے گمان کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ ہمارے دل میں شک پیدا ہو جائے، ہمیں یہ گمان ہو جائے کہ پانی پاک ہے، اس گمان کی وجہ سے، اس شک کی وجہ سے ہم اس پانی کو استعمال نہ کریں، کہتے ہیں کہ یہ شریعت میں مستحب نہیں ہے۔ اب دیکھیے دلیل ان کی، کہتے ہیں وقد ثبت ان عمر بن الخطاب توضأ من جرۃ نصرانیۃ مع قیام هذا الاحتمال، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ایک نصرانی عورت کے گھڑا سے وضو کیا، باوجود یہ کہ یہ احتمال باقی تھا کہ معلوم نہیں پانی پاک ہے کہ پاک نہیں ہے،
لیکن اس کے باوجود آپ نے پوچھا نہیں، اس نصرانی عورت سے آپ نے پوچھا نہیں، بلکہ آپ نے اس کو پاک سمجھ کر اسے وضو کیا۔ اور اسی طرح دوسرا اثر یہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَمَرَّ عمر بن الخطاب وَصَاحِبٌ لَهُ بِمِيزَابٍ فَقَالَ صَاحِبُهُ یا صاحب المیزاب ماؤک طاہر ام نجس۔ کہتے ہیں حضرت عمر اور ان کے ایک ساتھی، حضرت عمر اور ان کے ایک ساتھی ایک جگہ سے گزر رہے تھے جہاں نالی سے پانی نیچے گر رہا تھا۔ تو حضرت عمر کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس شخص سے پوچھا جس کی نالی سے پانی نیچے گر رہا تھا، اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ پانی پاک ہے کہ پاک نہیں ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا صاحب المیزاب، اے نالی والے، لا تخبرہ، اس کو بتلانا مت، اس کو بتلانا مت کہ یہ پانی پاک ہے کہ پاک نہیں ہے۔ فإن هذا ليس عليه، اس لیے کہ یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پوچھ کر پتہ لگائے کہ پانی پاک ہے کہ پاک نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری پانی کے ظاہر کو دیکھنا ہے۔ پانی کا ظاہر اگر پاک ہے، نجاست کی کوئی بظاہر علامت نہیں ہے، تو اس پانی کو پاک ہی سمجھا جائے گا، اس پانی کو پاک ہی سمجھا جائے گا۔ تو بارش کا پانی جو چھتوں سے، جو چھجوں سے، جو کھڑکی سے گرتا رہتا ہے، بظاہر اس میں نجاست کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اس لیے اس پانی کو پاک ہی سمجھا جائے۔ یہ چند مسائل تھے بارش سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واعظم واکبر۔